السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محرم کے فضائل، مسائل اور عاشوراء کا روزہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ماہ محرم سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، لیکن اس اسلامی سال کا تقرر اور آغاز استعمال 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت سے ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین آتے، جن پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو باہمی مشاورت اور تبادلہ افکار کے بعد قرار پایا کہ سن تاریخ کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنایا جائے۔ اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ چنانچہ اسی واقعہ ہجرت نبوی پر سن ہجری کی بنیاد رکھ دی گئی، جو نہ تو کسی انسانی برتری اور تفوق کو یاد دلاتا ہے اور نہ ہی شوق و عظمت کے کسی واقعہ کو۔ یہ واقعہ ہجرت بتلاتا ہے کہ ایک مظلوم و بے کس انسان کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے اور مصائب و آلام سے نکل کر کس طرح کامرانی و شادمانی کا زرعی تاج اپنے سر پر رکھ سکتا ہے۔ محرم حرمت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، ادب و احترام کے لائق ہیں۔ یہی درست دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، الزمان قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض السنہ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ زمانہ اپنی اسی حالت پہ واپس لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا ماہ رجب جو جمادی آخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ مذکورہ حدیث میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں، ایک تو یہ کہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور دوسری یہ کہ زمانہ اپنی سابقہ حالت و حیت پر واپس لوٹ آیا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے اور جنگ و جدل کے قتل و غارت اور جنگ و جدل، قتل و غارت گری اور خون ریزی وغیرہ سے اجتناب کرتے تھے۔ البتہ اگر کبھی حرمت والے مہینے میں انہیں جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کی ضرورت محسوس ہوتی تو اپنے طور پہ مہینوں کی تقدیم و تاخیر کر لیتے۔ مثال کے طور پہ اگر محرم کے مہینے میں وہ لڑنا چاہتے تھے اور لڑنا چاہتے ہیں تو محرم کو صفر میں لے جاتے یا ربیع الاول بنا دیتے، اور ربیع الاول کو یا صفر کو وہ محرم والا مہینہ قرار دیتے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نسی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ اعما ویحرمونہ اعما لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ایک سال تو اسے حلال کرتے ہیں اور ایک سال اسی حرمت والے مہینے کو حرمت والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے ایک تو اسی سال کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ جو اللہ نے حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دینے لگے اور قوم کفار کو اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ جو کافر ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 ہے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال ذوالحجہ کا مہینہ قدرتی طور پر اپنی اصلی حالت پہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں کے عدل بدل کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے، یعنی اب اس کے بعد مہینوں کی ترتیب جاری رہے گی جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے کائنات سے جاری فرما رکھا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات از خود سمجھ آ جاتی ہے کہ ماہ محرم کی حرمت و تعظیم کا تعلق حضرت حسین کے واقعہ شہادت سے نہیں ہے، اور وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو اس مہینے کی حرمت کی کڑیاں واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاتے ہیں۔ اس لیے ماہ محرم کی حرمت تو اس دن سے قائم ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، یعنی یہ حرمت والا مہینہ اسی وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ علاوہ ازیں سانحہ کربلا قطع نظر اس سے کہ اس میں حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت ہوئی کا دین اسلام سے اس معنی میں کوئی تعلق نہیں کہ اس میں دین کی حفاظت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، بلکہ اول تو دین اسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے عشروں پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 61 ہجری میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تصور جہالت و لا علم پر مبنی ہے۔ ماہ محرم کا عدم احترام شہادت حسین کا مرہون منت سمجھا جائے، بلکہ شہادت حسین سے پہلے اسی ماہ کی 1 تاریخ کو عمر فاروق جیسے خلیفہ راشد کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آ چکا ہے، مگر اس وقت سے آج تک کبھی حضرت عمر کا واقعہ شہادت اس انداز میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ یہ تصور جہالت والا علمی پر مبنی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ تصور جہالت ولا علم پر مبنی ہے کہ ماہ محرم کا ادب و احترام شہادت حسین کا مرہون منت سمجھا جائے، بلکہ شہادت حسین سے پہلے اس ماہ کی 1 تاریخ کو عمر فاروق جیسے خلیفہ راشد کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تھا، مگر اس وقت سے آج تک کبھی بھی حضرت عمر کا واقعہ شہادت اس انداز میں پیش نہیں کیا گیا۔ محرم کی بے حرمتی، محرم کے مہینے کی بے حرمتی ویسے تو جنگ و جدل، قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ فساد کسی بھی مہینے، کسی بھی دن، کسی بھی ہفتے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے جائے کہ حرمت والے مہینوں میں یہ دنگا و فساد کیا جائے، ماہ محرم کی حرمت کی پامالی
کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت پر نوح و ماتم کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو خود سخت تکلیفیں دی جاتی ہیں، تیز دھار آلات سے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے، شہادت حسین کے رنج و غم میں آہ و بکا ایسا عجیب وحشیانی اور خوفناک منظر پیش کیا جاتا ہے کہ جب کہ نوح و ماتم کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیے اور دور جاہلیت کے بیان کیے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں نہ صرف دست و گریباں ہوں بلکہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تقریباً ہر سال ماہ محرم میں کسی نہ کسی مسجد میں یا امام بارگاہ میں معصوم لوگ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اسلام تو عام دنوں میں بھی خون ریزی، دہشت گردی اور فتنہ فساد کسی بھی صورت میں اسے برداشت نہیں کرتا، چہ جائے کہ ان مہینوں کے اندر یہ بندہ کام کرے، قتل و غارت کرے اور دھماکے کرے۔ اسی طرح بھائیوں، اسلام تو ایک ایسا نظام ہے جس میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس سے روکتا ہے۔ ویسے بھی یہ بات نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص فی الواقع کفر و شرک اور ارتداد کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ واقعی قتل کا مستحق ہے، تو تب بھی ایسے شخص کو گروہ کو سزائے قتل دینے کی اجازت نہیں۔ صرف اور صرف جو اس بندے کو قتل کر سکتا ہے یا اس بندے کو سزا دے سکتا ہے وہ حکومت وقت ہے۔ ہر شخص کو اسلام میں یہ اختیار نہیں کہ جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے شرعی حدود اس کے اوپر نافذ کر دے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض دفعہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں دشمن عناصر قوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے مسلکی اور گروہی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی فرقے کے لوگوں کو تخریب کاری کا نشانہ بناتے ہیں اور الزام دوسرے گروہ اور فرقے پہ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح ایک دہشت گردی کا اور امن و امان کے نہ ختم ہونے کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ماہ محرم کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سال بھر کے جتنے بھی دوسرے مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ محرم کے روزے رکھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے جو اس وقت تہجد کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح عاشوراء کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عاشوراء احتسب اللہ ان یکفر سنہ التی قبلہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ بھی دور جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو تب بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی، لہذا آپ جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے وسلم نے جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس دن کو یہود و نصارہ بڑی تعظیم اور اہمیت دیتے ہیں، یعنی ان کی امداد یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور یوم عاشوراء اور جو یوم عاشوراء ہے
کے معاملے میں تو ان کی موافقت ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ ثُمَّ الْيَوْمُ التَّاسِعُ، آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا جب 9ویں تاریخ کو انشاءاللہ ہم 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ اس طرح مسلم شریف کی دوسری روایت ہے ان بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب روزہ 9 محرم کو رکھنا چاہیے 10 کو۔ عاشوراء کے روزے کے بارے میں اہل علم کا شروع سے اختلاف چلا آتا ہے، یہ روزہ 9 تاریخ کو رکھا جائے یا 10 کو، یا 9 اور 10 دونوں کو۔ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ مذکورہ اختلافی مسئلہ میں اگر احتیاط کا پہلو مد رکھا جائے تو پھر یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ اگر شریعت کی منشا 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنے میں ہوئی اس پر عمل ہو جائے گا، اور اگر 9 کا روزہ رکھنے میں ہوئی تو تب بھی 9 کا روزہ رکھا جائے گا اور 10 کا روزہ اضافی نیکی قرار پائے گا۔ علاوہ ازیں اس طرح یوم عاشوراء کی فضیلت اور یہود و نصارہ کی مخالفت دونوں ہی پر عمل ہو جائے گا۔ تو محرم کے جو منافع امور ہیں وہ کیا ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو شہادت حسین کی یاد میں پانی، دودھ، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لوگوں کو کھانا پکا کے تقسیم کیا جاتا ہے، خوش ذائقہ ماکولات، مشروبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، اور جوں جوں 10ویں محرم کا دن قریب آتا جاتا ہے ان کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ گویا محرم اور یوم عاشوراء کے موقع پر آن وسلم کا جتنا اہتمام روزے کا فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کی ترغیب دلاتے، دور حاضر کے مسلمان ماہ محرم میں اتنا ہی اس کے منافی دعوتوں ضیافتوں کا اہتمام کرنے لگے ہیں، اور پھر اسے یقینی بنانے کے لیے مسلسل سرکاری طور پہ اس کے چھٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس کے معاملے میں من گھڑت احادیث پیش کر کے اس کو جواز کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ماہ محرم میں روزے رکھنا مسنون ہے۔ ماکولات، مشروبات کا اہتمام نہ صرف روزوں کے مسنون حیثیت مجروح ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کرنے سے روزے کی مسنون حیثیت مجروح ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک بدعت بھی رواج پاتی ہے۔ دوسرا نمبر، شہدائے کربلا دیگر فوت شدگان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ خوانی کی یہ صورتیں قرآن و سنت اور عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا یہ ایک دین میں نئی چیز ہے جو بدعت ہے۔ اور رہی یہ بات کہ شہدائے کربلا کا پانی بند کیا گیا تھا، تو یہ قصہ ہی جھوٹا اور من گھڑت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اس لیے ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا اور ہم اس لیے سبیلیں لگاتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہیں، ہمیں پوری زندگی صراط مستقیم پہ چلائے، خاتمہ ایمان پہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔